میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1434 سن ہجری میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر یکم رجب المرجب سے سحری اجتماعات کا انعقاد کیا۔ آئیے ان میں سے ایک کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہے۔ آرزو یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، وہ سبز گنبد ہے۔ آرزو یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بلندی، نمبر 2 کشادگی، نمبر 3 پستی، نمبر 4 تنگی۔ پس دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، اور اس کی کشادگی رضائے الہی پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں ہے، اور اس کی تنگی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ دل کی بلندی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 اطاعت الہی میں دل کی موافقت کا پایا جانا۔ نمبر 2 احکام شرع کو پورا کرنے میں دل کی طرف سے مخالفت کا نہ ہونا۔ نمبر 3 دل میں عبادت کے شوق کا مستقل ہونا۔ دل کی کشادگی کی علامات بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 صدق، نمبر 3 یقین۔ دل کی پستی کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 دکھاوا، نمبر 3 دنیا کی حرص۔ اور دل کی تنگی کی بھی 3 علامات ہیں۔ دل سے عبادت کی لذت کا دور ہو جانا، دل میں نافرمانی کی کڑواہٹ کا محسوس نہ ہونا، حلال کو بلا دلیل مشکوک سمجھنا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ پر گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔
اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن پاک کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے پھر نمازوں میں سستی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک میں سستی ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دینے کو دل نہیں چاہتا۔ بیمار دل کی بھی دوائیں ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ انتقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیمار دل کی 5 دوائیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1 نیکوں کی صحبت، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کم کھانا، نمبر 4 تہجد کی پابندی، اور نمبر 5 رات کے آخری حصے میں گریہ وزاری کرنا، رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا۔ پہلی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوا ارشاد فرمائی وہ ہے نیکوں کی صحبت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی پہچان، اچھا ساتھی، اچھا دوست وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو یاد دلائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتنے بے نمازی، کتنے سنتوں سے دور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، بے نمازی بن گئے۔ جو کل تک عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن گئے۔ جو کل تک گانے گنگناتے تھے، آج وہ تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے۔ جو کل تک والدین کی نافرمانی کرتے تھے، ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، آج وہ والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے۔ جو کل تک معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ معاشرے کے معزز فرد بن گئے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورۃ الملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی۔ اے بھائیو نماز پڑھتے رہو، نماز کے دونوں جہان میں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی۔ اے بھائیو نماز جنت تمہیں
دلائے گی اے بھائیوں نماز. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، اللہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اللہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب. اے مالک و مولا، ہماری ہمارے والدین کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، پکا سچا عاشق رسول بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے، ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، آج کے سحری اجتماع کا واسطہ سب کی بگڑیاں بنا دے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد اجمعین برحمتک یا لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو
فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی۔ اے بھائیو نماز پڑھتے رہو، نماز کے دونوں جہان میں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، اٹھے ہاتھ بہر دعا، یا الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا، یا الہی جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب
جی یہ آپ نے سر پر کیا باندھا ہوا ہے؟ یاسر بھائی اس کو سربند کہتے ہیں۔ مگر حامد بھائی میں نے تو کسی کو باندھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یاسر بھائی یہ جس ٹوپی پہ امام شریف باندھتے ہیں نا یہ اس ٹوپی کے نیچے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی نظر نہیں پڑی، ورنہ کثیر تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی بھی ہے جو ہمیشہ سربند باندھتے ہیں۔ کیا سربند باندھنا سنت ہے؟ جی یاسر بھائی، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں چونکہ بے حد نفاست تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی سر مبارک میں تیل لگاتے تو اپنے امام مبارک، اس کی ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے سر اقدس پر ایک کپڑا لپیٹ دیا کرتے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تیل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا۔ قربان جاؤں امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا، ورنہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی سربند ضرور باندھتے ہوں گے؟ جی یاسر بھائی، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کئی سالوں سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ سر میں تیل لگائیں تو ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر لپیٹ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آئندہ سے سربند کا استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اب میں بھی بنیت ثواب سربند ضرور باندھا کروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجیے۔ حرام کی نحوست دیکھیے، صدقہ کرو تو قبول نہیں، خرچ کرو تو برکت نہیں، اور چھوڑ کے مرو تو عذاب کا سبب بنے گا۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ I must try to rectify myself and the people of the whole world. Inshallah Azza wa Jalla. People Medina. Inshallah. سر پہ امامہ. Inshallah. رخ پر داڑھی. Inshallah. مدنی حلیہ. Inshallah. شیطان کے خلاف جنگ. انشاءاللہ اور مرشد کے کرم سے جیت ہماری رہے گی انشاءاللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مبارک ہستی کے دربار میں ہم موجود ہیں، صحابہ اکرام کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی پیروی کرو گے کامیابی پا جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسات. وہ صحابی جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی ملا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصائد بھی لکھے، شعراء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آج ان کے مزار مقدسہ پر ہم موجود ہیں. قسطنطنیہ پرانا نام ہے استنبول کا. استنبول ترکی کا شہر ہے اور ہم یہاں اس مزار پر حاضری کے لیے موجود ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کسی وجہ سے آپ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے. بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، اسلام پر بڑی مشکل کا وقت تھا. مسلمان ان دنوں بڑی تکلیف میں تھے اور بہت زیادہ تکالیف اس غزوہ میں اٹھائی گئیں. مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ دور آیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آپ سے دوری اختیار کی کیونکہ آپ نے غزوہ میں شرکت نہ کی تھی. پھر وہ وقت آیا، آپ کی خوشی دیدنی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، کیا والہانہ آپ کا انداز تھا، کیا پیار تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک طویل واقعہ ہے. بہرحال ہم آج مدنی چینل کے ناظرین کو اس دربار کا دیدار کروانے آئے ہیں. آئیے آپ بھی دیدار کیجئے، ہم بھی مشرف ہوں گے، ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے، دعائیں بھی کریں گے اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین پر بھی رحمتوں کی بارش برسائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ سلسلوں میں شامل ہوتے رہیے. مدنی چینل ہی وہ چینل ہے جو گھر بیٹھے علم دین بھی سکھاتا ہے، فرض علوم بھی سکھاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام بھی پلاتا ہے اور گھر بیٹھے ہی دنیا بھر میں مقامات مقدسہ کی سیر بھی کرواتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Today we are present in the court of one of the great Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. We are really fortunate that we are present in the court of this great Sahabi of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. He is known as a Katib Wahi. He used to write the Wahi for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and also known as one of the poets of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, who wrote the Naat of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the praise of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah azza wa jal, today the viewers of Madani channel can view these beautiful manazir of the Mazar Aqdas of Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. I pray for all the viewers of Madani channel with the wasila of this Sahabi of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala may sort all of the problems, all of us, especially for the viewers of Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahle sunnat kahe beena par ashab-e huzur, ashab-e huzur najm hai aur nao hai عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسات. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسات. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسات. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم پروردگار، جو کچھ تلاوت کی، زندگی میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مقام پر قریب ہی جتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں ان کی بارگاہ میں بالخصوص پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام اولیاء کاملین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وسیلے سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے مولا کریم پردہ فرما چکے، اور مالک جن کا کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں، بالخصوص ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس پاک دربار پر ہم گناہ گاروں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، صحابی رسول کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما. اے کریم، اے پروردگار، یقیناً ان کی قبر منور پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، ان رحمتوں کی بارش میں سے چند چھینٹیں ہمیں بھی عطا فرما. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے کریم، اے پروردگار، ہم سب کو جس طرح صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کا شرف دیا، دربار رسول کی حاضری کا شرف بھی عطا فرما. اے مولا، اے کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمارے امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اے اللہ، جو اس وقت یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مولا سب کے دلوں میں تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کی تمناؤں مرادوں کو پورا فرما. سب کی پریشانیاں، دکھ، درد، رنج اور غم سارے دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اللہم رب سہل امورنا، ربنا سہل امورنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اکتبنا مع الشاہدین، اللہم اکتبنا مع الراشدین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم یا صحابی رسول رضی اللہ تعالی. السلام علیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.